خود سے جیتنا سیکھیے۔ زندگی میں ایک میری بات آپ یاد رکھیے گا، آپ جب تک اپنی ذات سے نہیں جیتیں گے آپ زندگی میں کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ زندگی میں اپنی ذات سے جیتنے کا مطلب یہ نہیں ہے اگر آپ کی زندگی میں جب بھی چیلنجز آئیں آپ گھٹنے مت ٹیکیں، بلکہ آپ خوشی سے مسکراہٹ سے اس چیلنج کو قبول کریں اور یہ سوچ لیں میں نے اس سچویشن سے باہر آنا ہے۔ کیا آپ جب اس پرابلم، اس مسئلے، مصیبت اور اس آزمائش کے سامنے جب آپ گھٹنے ٹیک دیں گے کیا وہ آزمائش چلی جائے گی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی کے مسائل سے باہر نکلیں تو آپ کو خود کو ہرانا ہوگا۔ ہماری ذات اور ہمارے ضمیر کے اندر سب سے اہم جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں نہیں کر پاؤں گا، میں نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم اس کائنات کے اندر آپ کی ذات کو ہرانے والی آپ کی خود کی ہی ذات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں کوئی آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا، کوئی آپ جیسی کوالٹیز والا پیدا ہی نہیں کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو کوئی ہرا دے؟ اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر اپنے نظریے کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم اپنی ذات سے خود نہیں باہر نکلتے تو ہمیں کیسے کامیابی نصیب ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جب زندگی میں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی چیلنج آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی بس میری قسمت خراب ہے، اپنے آپ کو کوسنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک آپ خود کو کوستے رہیں گے آپ دنیا میں کبھی بھی عظیم انسان نہیں بن سکتے۔ یقین کریں جب بھی آپ اپنی موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں، میسر نہیں، اصل میں وہ وقت ہوتا ہے آپ کے لیے کھڑے ہونے کا، آپ کے لیے اپنی ذات کو نکھارنے کا، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ کو ہرا دے، کیونکہ آپ جیسی کوالٹیز کسی میں نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کوئی آپ کو ہرا دے۔ تو میرا آج کا موضوع یہ اس لیے تھا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں میں خود کو آپ ایک پازیٹیو انسان بنا کر آگے لے کر آئیں، اور وہ پازیٹیو انسان جو کبھی ہار نہ مانے۔ خود کے اندر جھانکیں، یہ ہمارے اندر بیٹھی سست روح ہماری جو ہے وہ ہمیں ناکام کر رہی ہے، وہ ہمیں ہرا رہی ہے، وہ ہمارے اندر کی کیپیبلٹیز کو ختم کر رہی ہے۔ جب بھی آپ شکوے کریں، جب بھی آپ گلے کریں حالات کے، وقت کے، تو یقین جانیے کہیں نہ کہیں ایک پنچ پوائنٹ یہ بھی ہوگا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے میں ان حالات سے باہر نکل سکتا ہوں، میں خود کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہیں کر پا رہا۔ آپ کو زندگی میں خود کو ہرانا ہے، لوگوں کو چھوڑ دیں، ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں، لوگوں سے دور رہیں، بلکہ خود کو اس قابل بنائیں کہ آپ ایک دنیا سے ان ایکسپیکٹڈ اور خود محنت پہ آپ کو اتنا یقین ہو کہ آپ آگے نکل جائیں۔ آج سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں چیلنجز ہیں، میں کچھ کر نہیں سکا، کوئی نئی جاب نہیں آ رہی، میں کوئی بزنس نہیں سکسیسفل کر پا رہا۔ اصل میں آپ کے اندر پلاننگ کی کمی تھی، آپ کو اس چیلنج کو فیس کرنا نہیں آیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں چیلنجز کے اندر رہتے ہوئے خود کو پالش کرنا ہے، اندر کی گھٹن سستی کو باہر نکالیں، اس کو قتل کر دیں اپنی اندر کی سستی کو، کیونکہ اس اندر کی سستی اور اندر جو انسان ہمارے بیٹھا ہوا ہے اس کی کاہلی نے ہمیں ناکام کر دیا ہے۔ ہمارا ضمیر ہمیں ہر پازیٹیو چیز دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو، جبکہ ہمیں جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے چیلنجنگ ہے، یہ مشکل ہے۔ کائنات میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھ لیں، اللہ کے رسول کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی، چیلنجز سے بھری ہوئی تھی۔ آج ہے کیا دنیا کے اندر؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ فلاں رشتہ دار نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، میرے دوست نے مجھے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ اپنے ضمیر کے اندر جھانکیں، آپ اپنے آپ کو پالش کریں اور شور مت مچائیں۔ اس وقت تک آپ اپنی کامیابی کے بارے میں یا اپنی سکسیس کی سٹوری کے بارے میں یا اپنے سفر کے بارے میں اس وقت تک نہ کسی کو بتائیں جب تک آپ سکسیسفل ہو نہ جائیں۔ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے شور مچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کا کامیاب ہو جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کو ساری دنیا میں دیکھے گی۔ خود کا مقابلہ کریں۔ اصل میں ہم لوگوں سے نہیں ہارے، ہم خود سے ہار گئے ہیں، ہم اپنے ضمیر کی آواز سے ہار گئے ہیں۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، حقیقت میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کائنات میں ایک بات یاد رکھیے گا،
یہ سوال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، در حقیقت یہ شعور والا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بے شعور بندہ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ کبھی کسی گائے بھینس جانور نے کہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ اللہ نے اسے شعور نہیں بخشا۔ اللہ نے آپ کے اندر دونوں چیزیں 50% رکھی ہیں، کامیابی بھی ناکامی بھی۔ اب آپ چاہیں تو محنت کر کے اس ناکامی کو 50% کامیابی میں شامل کر کے 100 کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں نہیں کر سکتا بھی 50% ہے اور میں کر سکتا ہوں بھی 50% ہے۔ آپ محنت کر کے اپنے اندر کے انسان کو مار کے اس کو میں کہتا ہوں تکلیف دیں، اس کو آپ اتنا رگڑیں کہ آپ دنیا کے اندر ایک دن یقیناً کامیاب ہو جائیں۔ آپ نے کچھ نہ کر کے بھی مر جانا ہے، آپ نے کام کر کے بھی مر جانا ہے، تو کیوں نہ کام کرتے ہوئے مریں، کیوں نہ اس ضمیر کو رگڑ دے کے مریں، کیوں نہ زندگی کے اندر ساری آسائشیں کیوں نہ حاصل کریں؟ کیونکہ ہمیں آج ضرورت ہے اس کامیابی کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ خود کو ایک چیلنجنگ انسان بنائیں، ہر پریشانی کو قبول کریں، اس کا مقابلہ کریں، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے مریں۔ آپ یہ دیکھ لیں، اگر آپ کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ آپ نے مقابلہ کیا تب بھی مر جانا ہے، نہ کیا تو تب بھی مر جانا ہے، تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ مقابلہ کریں۔ اسی طرح خود کا مقابلہ کریں، کوئی آپ کو نہیں ہرا سکتا۔ آپ نے خود کا مقابلہ کرتے ہوئے خود کو ہرانا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب آپ خود کو ہرا لیں گے، کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے آپ کو ہرانے والا، کیونکہ اللہ نے آپ جیسا کو پیدا ہی نہیں کیا۔ تو ہماری آج سب سے بڑی پریشانیاں ہیں یہ، ہم خود کو نہیں ہرا پا رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگوں نے ہمیں ہرا دیا، میں لوگوں کی وجہ سے زندگی میں پیچھے رہ گیا۔ ایسی 1% کوئی بات ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، عظیم انسانوں نے آج تک زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا میں نہیں کر سکتا۔ وہ کوشش کرتے ہیں۔ تھامسن ایڈیسن کی بات دیکھ لیں۔ تھامسن ایڈیسن سے پوچھا گیا، سر آپ کتنی دفعہ زندگی میں ناکام ہوئے ہیں اس بلب کو بناتے ہوئے؟ انہوں نے کہا 1000 مرتبہ۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کے اندر یہ سوچ لے کہ میں نہیں ہاروں گا، میں نے نہیں ہارنا، میں زندگی میں آگے بڑھنے والا ہوں، تو آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ آپ تھامسن ایڈیسن کی مثال سے سیکھ لیں، آپ بل گیٹس، آپ سٹیو جاب، آپ ان دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، آپ کبھی نیلسن منڈیلا کی زندگی دیکھ لیں جس نے 25 سال جیل کاٹی، جس کے اوپر پیشاب کیا گیا، جس کو گندے برتنوں میں کھانا دیا گیا۔ اگر وہ منڈیلا یہ سوچ لیتا کہ میں تو بلا وجہ یہ چکی میں آ گیا ہوں، تب بھی انہوں نے اس کو نہیں چھوڑنا تھا۔ یاد رکھیے، اگر منڈیلا ان کے ساتھ بھی مل جاتا تب بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ کیوں؟ منڈیلا شعور والا آدمی تھا۔ شعور والا آدمی مفاہمت کر بھی لے تو تب بھی مارا جاتا ہے، مفاہمت نہ کرے شاید مارا تو پھر بھی جائے، لیکن اگر مارا نہ گیا تو سکسیسفل ضرور ہو جائے گا۔ حق کے ساتھ مفاہمت ہے، باطل کے ساتھ مفاہمت نہیں۔ آپ کے اندر چھپا ہوا انسان وہ ایک آپ کو سستی کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ آپ کو باطل کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو اس بات پہ اصرار کر رہا ہے آپ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ باہر نکلیں، اس کو باہر اکھاڑ کے پھینکیں، اتنی محنت کریں، جب نیند آئے تو یہ سوچنا مت چھوڑ، یہ سوچنا بند کر دیں میں نے سونا ہے، یہ سوچے میں نے کرنا ہے، میرے پاس وقت کم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کائنات کے اندر 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک صحت ہے اور دوسرا وقت، اور ان دونوں کی قدر کریں۔ یقین کریں، بیمار سے صحت کی قیمت پوچھیں اور مرے ہوئے سے وقت کی قیمت پوچھیں۔ مرے ہوئے سے نہ آپ کو بتا سکتا ہے، کیوں؟ مرے ہوئے بندے کے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ مرے ہوئے بندے سے وقت کی قیمت پوچھے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے اور وہ اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی دوبارہ عبادات کر کے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو یار سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ زندگی کے اندر ہم خود سے ہار گئے ہیں، ہم خود سے تھک گئے ہیں، ہمیں خود اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے۔ ایک کام پکڑ لیں اور اس کام پہ اتنا فوکس کریں کہ کائنات کے اندر ہر چیز آپ کی گواہی دے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ اس کو اس کام میں کامیابی عطا فرما دے۔ خود کو چیلنج دیں، خود کو ٹف ٹائم دیں اور اندر سستیوں کو باہر نکال دیں، اندر جکڑی ہوئی سستیوں کو باہر نکالیں۔ اس اندر جو ہمارے انسان ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، اس کو اکھاڑ کے باہر پھینکیں اور ایک عظیم انسان بنائیں۔ کیوں نہ ہم اپنے آپ کو ٹف ٹائم دیں، ہمیں ٹف ٹائم دینا ہوگا تاکہ ہم عظیم قوموں کی طرح ہم لوگ بھی ایک عظیم انسان بنیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔